سرن تاریخ کا سب سے بڑا انسانی معجزہ ہے۔ آپ اگر انسانی کوششوں کی معراج دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ زندگی میں ایک بار سرن ضرور جائیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن سرن ہے کیا؟ یہ سب آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ میں ہوں عرفان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نوبل ہسٹری۔ کہا جاتا ہے کہ کائنات نے ایک خوفناک دھماکے سے جنم لیا تھا۔ سائنس نے اس دھماکے کو بگ بینگ کا نام دیا۔ دھماکے سے دنیا میں 350 ارب بڑی اور چھوٹی 720 ارب کہکشاں پیدا ہوئیں۔ ہر کہکشاں میں زمین سے کئی گنا بڑے اربوں سیارے اور کھربوں ستارے وجود میں آئے۔ ابھی تک یہ دنیا مزید پھیل رہی ہے۔ انسان تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود اس کائنات کا صرف 4% کو جاننے میں کامیاب ہوا ہے۔ کائنات کے باقی 96% راز تاحال احاطہ شعور سے باہر ہے۔ اگر اس 96% حصے کو 2 میں تقسیم کرتے ہیں تو 44% حصہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ سائنسدان اس 44% حصے کو ڈارک میٹر کہتے ہیں۔ یہ ڈارک میٹر ایک سپر انرجی ہے۔ سورج اس انرجی کے سامنے صحرا میں ذرے کے برابر ہے۔ بگ بینگ کیسے اور کیوں ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے کئی سائنسدان میدان میں آئے۔ مل کر سوچا کہ بگ بینگ سے پہلے کے حالات کو جاننا ممکن نہیں، لہذا کیوں نہ بگ بینگ کے بعد کی صورتحال پر کام کیا جائے۔ اس پر سب نے اتفاق کیا۔ 1992 میں اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کام کے لیے زمین اور جگہ کا انتخاب جنیوا کے مضافات فرنے کو منتخب کیا گیا۔ اس مقام پر سوئٹزرلینڈ اور فرانس نے مل کر ایک لیبارٹری بنانا شروع کی، جو کہ یورپین آرگنائزیشن فار نیوکلیئر ریسرچ کہلاتی ہے اور اسے سرن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سرن میں دنیا کے جدید ترین آلات موجود ہیں جو کہ دنیا میں کہیں اور نہیں۔ سرن میں دنیا بھر کے اعلیٰ تعلیمی اور تحقیقی اداروں سے سائنسدان کام کرتے ہیں۔ اس لیب کو چلانے کے لیے 38 ممالک کی 177 یونیورسٹیوں اور فزکس کے 3000 سے زیادہ پروفیسر کام کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے سب سے پہلے وہاں زمین سے 100 میٹر نیچے اور 27 کلومیٹر لمبی دھاتی سرنگ بنائی۔ اس میں ایسے مقناطیس اتارے گئے جو کشش ثقل سے لاکھ گنا طاقتور ہیں۔ مقناطیس کے اس فیلڈ کے درمیان دھات کا 21 میٹر اونچا اور 14,000 ٹن وزنی چیمبر بنایا گیا۔ یہ چیمبر کتنا بھاری ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ فرانس کا ایفل ٹاور کا وزن 7,300 ٹن وزن ہے، جبکہ سرن کا وزن اس سے دگنا ہے۔ ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ پاکستان کی ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا میں بنایا گیا۔ کہا جاتا ہے اس پر پاکستان کا جھنڈا پرنٹ کیا گیا ہے۔ ملکوں کے درمیان اس دوران عداوتیں بھی رہیں اور جنگیں بھی ہوئیں، لیکن سائنسدان دشمنی، عداوت، مذہب اور نسل سے بالاتر ہو کر سرن میں کام کرتے رہے۔ یہ دن رات اس کام میں مگن رہے۔ سائنسدانوں کے اس انہماک سے بے شمار نئی ایجادات سامنے آئیں۔ مثلا انٹرنیٹ سرن میں ایجاد ہوا تھا۔ سائنسدانوں کو آپس میں رابطے اور معلومات کے تبادلے میں مشکل پیش آ رہی تھی، چنانچہ سرن کے ایک برطانوی سائنسدان ٹم برنرز-لی نے 1989 میں انٹرنیٹ ایجاد کر لیا۔ WWW یعنی ورلڈ وائڈ ویب سرن میں پیدا ہوا
اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ سی ٹی اسکین اور MIR بھی سرن لیب میں تجربے سے ایجاد ہوئے۔ اس وقت بھی سرن میں بینائی پر کام ہو رہا ہے تاکہ بصارت سے محروم افراد کی بینائی لوٹ سکے۔ ایک سپر الٹرا ساؤنڈ بھی عنقریب مارکیٹ میں آ رہا ہے جو موجودہ الٹرا ساؤنڈ سے 1000 گنا بہتر ہوگا۔ سرن لیب میں ایک ایسا لیزر بھی ایجاد ہو چکا ہے جو غیر ضروری ٹشو کو چھیڑے بغیر اس ٹشو تک پہنچے گا جس کا علاج ہوتا ہے۔ ایک ایسا سسٹم بھی سامنے آنے والا ہے جو پورے ملک کی بجلی سٹور کر لے گا۔ سرن کا گرڈ کمپیوٹر بھی عنقریب مارکیٹ ہو جائے گا۔ یہ کمپیوٹر پوری دنیا کا ڈیٹا جمع کر لے گا۔ اس کے علاوہ بے شمار ایجادات پر کام ہو چکے ہیں اور کام ہو رہے ہیں۔ اس سرن لیبارٹری کی بدولت دنیا سائنس میں ترقی دیکھ رہی ہے۔ یہ تمام ایجادات سرن میں ہوئی اور یہ اس بنیادی کام کی ضمنی پیداوار ہیں۔ سرن کے سائنسدان اس ٹنل میں مختلف عناصر کو روشنی کی رفتار جو کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے کہ لگ بھگ اسپیڈ سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور پھر تبدیلی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ عناصر ایٹم سے اربوں گنا چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی کسی مائکروسکوپ میں دکھائی نہیں دیتے۔ سائنسدانوں نے 2013 میں تجربے کے دوران ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جو تمام عناصر کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ عنصر گاڈ پارٹیکل کہلایا۔ اس دریافت پر 2 سائنسدانوں پیٹر بکس اور فرینکوس اینگلرٹ کو نوبل انعام دیا گیا۔ یہ دنیا کی آج تک کی دریافتوں میں سب سے بڑی دریافت ہے۔ یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ مادے کی اس دنیا کا آدھا حصہ غیر مادی ہے۔ یہ غیر مادی ہماری دنیا میں توانائی کا ماخذ ہے۔ اس غیر مادی دنیا کو اینٹی میٹر کہتے ہیں۔ یہ اینٹی میٹر جب پیدا ہوتا ہے دنیا کو توانائی دیتا ہے اور سیکنڈ کے اربوں حصے میں فنا ہو جاتا ہے۔ سرن کے سائنسدانوں نے اس اینٹی میٹر کو 17 منٹ تک قابو میں رکھا۔ ایسا کرنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اگر یہ اینٹی میٹر کو لمبے عرصے کے لیے قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر پوری دنیا کی توانائی کی ضرورت چند سیکنڈ میں پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد بجلی اور پیٹرول کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سرن ایک انتہائی مشکل اور مہنگا پروجیکٹ ہے۔ فزکس کے مایہ ناز پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کا سرن لیب کو بنانے میں اہم رول ہے اور سرن لیب ان کی تھیوری کا اہم کردار ہے۔ عناصر کو ٹکرانے کے عمل کا آغاز ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا تھا، اسی وجہ سے انہیں نوبل انعام ملا۔ دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں اگر وہ اپنی تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے یہ پلانٹ نہ بناتے تو شاید سرن لیب وجود میں نہ آتی۔ سرن ادارے نے لیبارٹری کی ایک سڑک ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے منسوب کر رکھی ہے۔ سرن میں اس وقت 10,000 لوگ کام کر رہے ہیں جن میں کچھ پاکستانی بھی ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے پاکستان میں کام نہیں ہو رہا یا سائنسدان کام نہیں کر رہے اور ایجادات سامنے نہیں آ رہی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کی ایٹمی قوت ہے۔ شکریہ۔